والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اثر کے بعد سے آج دعویٰ سینٹر میں دورہ علمیہ کا آغاز ہوا ہے اور آج اس کی یہ آخری نشست ہے، تیسری۔ کل انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دوبارہ یہ دورہ علمیہ شروع ہوگا۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جس طریقے سے ابھی تک آپ لوگوں نے دلجمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کی باتیں سنی ہیں، یہ آخری نشست میں بھی جو آج کی آخری نشست ہے اس میں بھی اسی تحمل اور اس کے ساتھ درس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا صحیح علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دینا اور دعوت کی راہ میں جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پر صبر کرنا، یہ اصل مقصد ہے اس دورے کا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور کہاں سے علم حاصل کرنا ہے، کن سے علم حاصل کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کا ادراک ہمارے لیے ضروری ہے، اسی لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، دورہ علمیہ منعقد کیا گیا ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسا الحمدللہ شیخ کو اللہ رب العالمین ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے اور یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے انسان کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی فات فرمائے۔ میں شیخ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل برکت عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ایک اعلان سن لیں، ہمارے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا کل دعویٰ سینٹر میں جو بچوں کا اسکول ہے وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو اسکول رہے گا کل۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دعویٰ سینٹر میں ہر ہفتے ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر کی نماز تک بچوں کا یہاں پر باقاعدہ مدرسہ چلتا ہے، جہاں پر انہیں عقیدہ، عربی زبان، اردو زبان، حدیث اور کیا نام ہے قرآن کی صورتیں اور دعائیں، یہ تمام چیزیں انہیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو وہ کل بھی وہ مدرسہ چلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چھٹی نہیں ہے کل، بچے بھی سن لیں اور جو ہمارے اساتذہ اور معلمین ہیں وہ بھی سن لیں کہ کل چھٹی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ علماء کو اللہ رب العالمین نے عام اہل ایمان سے الگ کر کے بیان کیا، جو ان کے شرف اور اجر دونوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قیامت کے دن آخرت میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے رفع درجات کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ خصوصی طور پر علماء کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کے اونچا کرنے کا ذکر کیا تو خاص طور سے علماء کا بھی ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اونچے درجات رکھے ہیں اور ان سے بھی اونچے درجات اہل علم کے لیے، کیونکہ عوام کی دینداری میں علماء کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے ثواب میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے۔ جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ لہٰذا لوگ چاہے جتنا بھی عمل کر لیں، چونکہ وہ علماء کی رہنمائی کے نتیجے میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ ثواب علماء کو بھی ملتا ہے۔ اور جس عمل کی وجہ سے عوام کے درجات اونچے ہوتے ہیں، چونکہ علماء ہی اس کا سبب بنے ہیں، لہٰذا ان کو بھی اونچے درجات ان سے بڑھ کر ملتے ہیں۔ مزید یہ کہ علماء ایمانی اعتبار سے بھی، اللہ کی معرفت کے اعتبار سے، آخرت کے استحضار کے اعتبار سے، اللہ کے خوف، اللہ سے امید، تقوی، توکل، خشوع و خشیت و رجا اور اس طرح کی جتنی صفات ہیں، اعلیٰ صفات ہیں جو اللہ کی معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اس اونچے مقام پر وہ فائز ہوتے ہیں
لہٰذا ان کے جینے کا مستویٰ بھی عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ان کی نیکیوں میں بھی وہ بات پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان جو اللہ رب العالمین کے دیکھنے کو جانتا ہو اور اس کا استحضار اس کو ہو، اس کی نماز میں اور غفلت میں نماز پڑھنے والے ایک عام انسان کی نماز میں فرق ہوگا۔ اس اعتبار سے علماء کی نیکیاں بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کیفیات اور اجر و ثواب والی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں اللہ سے وہ تعلق، اللہ کی معرفت اور اسی طرح سے وہ اوصاف اللہ کی طرف سے ملتے ہیں جو ان کی نیکیوں کو بھی مزید اور اونچا بناتے ہیں اور جس کے نتیجے میں انہیں بھی رفعت ملتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء کا ایک اونچا مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ عابد سے عالم کا مرتبہ اونچا بتایا ہے۔ ایک وہ انسان جو فرائض کی ادائیگی کے بعد نفل عبادات میں مشغول ہو، اس کے مقابلے میں وہ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد علم کے لینے اور علم کے عام کرنے میں شریک ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر، سب سے ادنا آدمی پر۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود ایک چونٹی، یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلیاں، سب کی سب خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے دعا کا لفظ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ثنا کا لفظ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا کسی بندے پر صلاح بھیجنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور جتنے فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کا جو صلاۃ کا حدیث میں ذکر آیا ہے، نماز کے انتظار میں آدمی ہوتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم فرما۔ تو ساری مخلوقات اس بندے کے لیے جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے، مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ایک خصوصی تعریف اس بندے کی ہوتی ہے جو لوگوں کو خیر کا علم سکھاتا ہے، چاہے پھر وہ عام مجمع میں ہو یا اپنے گھر میں اپنی اولاد کو۔ ایک انسان دین کا علم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، یہ اس کے لیے شرف اور اجر اور اللہ کی طرف سے اونچے مقام کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر، ادنا سب سے کم تر۔ تو آپ غور کریں کہ یہ جو فضیلت کا معاملہ ہے یہ کس پر مبنی ہے؟ یہ علم پر مبنی ہے۔ عابد پر عالم کی فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ عابد اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی عبادات میں لگا رہتا ہے، اکثر وہ دنیا سے منقطع بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے عبادت گزار لوگ، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ہدایت پر ہوں، گمراہ ہوں، لوگوں کو رہنمائی دینا، ان کی خیر خبر لینا وغیرہ، عام طور سے عبادت میں مشغول ہونے والوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگ ان سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ یہ علماء ہوتے ہیں جو نبوی نقش قدم پر چل کر لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کی زندگیوں کا معائنہ کرتے ہیں، انہیں خیر کی ترغیب دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے عقائد کی، دینی احکام کی
اسی طرح سے باطل رسومات اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ لہٰذا علماء کی فضیلت عباد پر ظاہر ہے۔ علماء کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے علماء کو توحید کا گواہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی اللہ کے سے قائما بالقسط، وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ ساری کائنات میں عدل کا قیام اللہ کی وجہ سے ہے، سارا نظام چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک اللہ کے قائم رکھنے سے، اور وہ خود عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ قائم بالقسط لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ زبردست غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ توحید کے کلمے کا ذکر کیا ہے۔ آیت ایک ہے اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، 2 بار کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خود اپنی گواہی ذکر کی، اپنے بعد فرشتوں کی گواہی ذکر کی، اور اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ کس کو گواہ بنایا؟ عبادت کرنے والے، علم والے۔ توحید دین میں سب سے افضل و اشرف چیز ہے، جس کے بغیر دین کا تصور نہیں۔ جیسے جسم میں سر ہے ویسے توحید، باقی بہت سارے کام ہیں ایک آدمی نہ بھی کرے تو اسلام میں ہے، لیکن توحید نہیں، اسلام سے خارج۔ اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلا اقرار توحید۔ ہاتھ کٹا ہوا آدمی، پاؤں کٹا ہوا آدمی آپ کو ملے گا، ایک آنکھ والا، کان والا ملے گا آپ کو، سر ہی نہیں، سر ہی غائب ہے ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بغیر توحید کے دین کا تصور ہی نہیں، دین کی بقا نہیں، دین ختم، توحید نہیں، دین نہیں۔ اتنی اہم چیز، سب سے پہلی چیز جس کی دعوت دی جائے کسی کو، توحید کی دعوت۔ سارے نبی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ آپ اس توحید کے بارے میں دیکھیں، اللہ نے خود گواہی دی، فرشتوں کو گواہ بنایا جو آسمانوں میں حفاظت کرتے ہیں شیاطین سے، شیاطین کو مار کے بھگاتے ہیں وہاں سے۔ جب شیاطین جا کر دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، آگے کیا ہونے والا ہے، فیصلے کیا ہیں، مار کے بھگاتے ہیں۔ دنیا میں کس کو گواہ بنایا؟ آسمان کی مخلوق میں سے فرشتوں کو، اور زمین کی مخلوق میں سے علماء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنایا۔ دین کی سب سے عظیم چیز، سب سے بڑی چیز، بنیادی چیز کا گواہ اگر بنایا تو علماء کو بنایا۔ اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو قابل اعتماد، الا من شہد بالحق وهم يعلمون۔ گواہی دینے کے لیے علم ضروری۔ کوئی آدمی کرنا گواہ ہو لیکن جانتا نہیں، کوئی اس کو گواہ نہیں بناتا۔ گواہی کے لیے علم چاہیے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی توحید کے گواہ علماء زمین پر۔ اس لیے عقیدے کا بگاڑ، اس کو دور کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے، کیونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے۔ غلط عقیدہ، اس کی اصلاح کے لیے کیا کریں گے آپ؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس کا ہاتھ آپ روک سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اس کو شراب پینے سے روک سکتے ہیں۔ ایک آدمی غلط بات بول رہا ہے، اس کے منہ پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی اس کا عقیدہ ہی غلط ہے اور دین کی سب سے بنیادی چیز کے بارے میں اس میں بگاڑ ہے، آپ اس کے دل کی اصلاح کیسے کریں گے؟ بغیر علم کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو شرک کی تردید اور توحید کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا، اس کے لیے علم بہت ضروری ہے۔
شبہات کو دور کرنا اور یقین کو پیدا کرنا اس کے لیے علم بہت ضروری ہے، اور یہ کام کمال درجے میں علماء ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کا گواہ بنایا تو اپنے ساتھ فرشتوں کو بنایا، اور فرشتوں کے بعد علماء کو بنایا جو زمین کے پہرے دار ہیں۔ جیسے فرشتے آسمان میں شیطانوں کو آنے نہیں دیتے، ویسے زمین میں اہل باطل جو گمراہیاں پھیلاتے ہیں دین میں اس کو آنے نہیں دیتے۔ کون؟ علماء۔ اسی لیے محدثین کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جنہوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی، محدثین کھڑے ہوئے اور صحیح اور ضعیف، حق اور باطل کو الگ کر کے رکھا، لوگوں کے پاس ایک ایسا پیمانہ دیا جس کی بنیاد پر لوگ معلوم کر سکے کہ کون سی بات ہے جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کیے جانے لائق، اور کون سی بات ہے جو ملاوٹ والی ہے۔ وہ دین میں ملاوٹ کرنے نہیں دیتے، دین میں کسی کو داخل کچھ کرنے نہیں دیتے۔ علم بہت ضروری ہے اور علماء کا مقام جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کو ذکر کیا ہے، یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے۔ اور اس ایک آیت میں آپ دیکھیں 2 بار اللہ نے ذکر کیا لا الہ الا ہو۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اللہ کے صفات میں سے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور اللہ غالب ہے، قدرت والا ہے، زبردست، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو گناہگار کو فوراً سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وہی آدمی جو آج گناہگار ہے کل توبہ کر کے دین کی دعوت دینے والا بنتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کا کمال علم ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور وہی لوگ جو دین کے لیے نقصان تھے خیر بن جاتے ہیں۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے دشمن تھے لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی، حکمت کی بنیاد پر آج وہ اسلام کی دعوت دینے والے بن گئے۔ کتنے غیر مسلم یورپ کے ملکوں کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن میں عیب نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھا، لیکن ان کو ہدایت ملی۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، چاہے تو سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی جو مسلمانوں کے دشمن تھے، حضرت اکرمہ کو، خالد بن ولید کو ہدایت دی۔ آپ دیکھیے جو کتنا مفید ثابت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہی لوگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے دین کی دعوت لے کر گئے اور اسلام کے لیے لڑنے والے بنے، اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے، سب پر غالب ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ جو کرنا ہے کرتا ہے، جب کرنا ہے کرتا ہے۔ چاہے بارش کا برسانا ہو، بیماری اور شفا ہو، فقر و فاقہ یا مالداری ہو، جو بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سارے حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ حکمت کے بغیر عدل و انصاف کا قیام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حکمت کا معنی ہی ہے وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ یہ علم کے بغیر، گہرے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا دار آدمی یا دیندار آدمی جس کے پاس علم نہ ہو، اس کے فیصلے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، غلط فیصلے کر سکتا ہے۔ اگر علم اس کے پاس ہے تب جا کر وہ صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ علماء کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ گواہ بنایا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ عالم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ سب جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں ہے، یہاں تک کہ پانی میں تیرنے والی مچھلی، یہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق، تینوں جگہ پر جو مخلوقات ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے آسمان میں اگر آپ دیکھیں، اگرچہ ستارے اپنی روشنی سے چمکتے ہیں اور ستارے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا فائدہ، دور ہیں وہ،
اور ٹمٹماتے ہیں، جھلملاتے ہیں، چاند نہیں۔ جب مکمل ہو جاتا ہے لیلۃ القدر، 14ویں کا چاند جس کو ہمارے کہا جاتا ہے، جو مکمل کامل چاند ہوتا ہے، اس کی روشنی کے مقابلے میں سارے ستاروں کی روشنی ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ حسن کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے اس کی روشنی دوسری روشنیوں پر غالب آ جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی دکھتی ہے۔ تو کہا کہ ایسی فضیلت عالم کی، عابد کے اوپر، اور کہا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن انما ورثوا العلم۔ انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء اپنے پیچھے علم وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، تو جس نے انبیاء کا، نبی کا چھوڑا ہوا علم خوب لیا، اس نے بہت بڑا حصہ میراث کا لے لیا، اس نبوی میراث کا۔ اتنا زیادہ وارث ہے وہ، اتنا زیادہ حصہ میراث میں سے ملا اس کو جتنا علم اس نے حاصل کیا۔ نبی والا علم، سائنس والا علم اپنی جگہ اس کی منفعت ہے، لیکن نبوی علم واقعی انسان کو نبیوں کا وارث بناتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی وارث بناتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، اپنے اپنے دور کا نبی، اس کے وارث بعد میں آنے والے علماء ہوتے ہیں جو اسی چشمے سے لیتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم چھوڑ گئے، اس امت کے علماء اس علم کے وارث ہیں۔ پھر اس اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے بھی، ذمہ داری کے اعتبار سے بھی، اجر کے اعتبار سے بھی وہ دوسروں سے اونچے ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان سبھی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کو نبیوں کا وارث نہیں بنایا، سائنسدانوں کو نہیں، دنیا میں ٹیکنالوجی کا علم رکھنے والے، سائنس کا علم رکھنے والے نہیں، وارث بنایا تو علماء کو بنایا۔ کون سے علماء؟ جو اس علم کے وارث ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کتاب و سنت کا علم۔ اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم اگر کسی کو چاہیے، اسے علماء سے اپنے تعلق کو جوڑنا پڑے گا، وہاں سے اس کو لینا پڑے گا۔ تو یہ تیسرا باب تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ علماء کی فضیلت ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا علم کی فضیلت، اس کے بعد ہم نے دیکھا علماء کی فضیلت۔ اب بچ گیا کون؟ طالب علم اور اس کا عمل، طلب علم۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ علم حاصل، ظاہر بات ہے کوئی عالم بنتا ہے تو کبھی طالب علم بھی ہوا تھا، اور اکثر ایک عالم زندگی بھر بھی طالب علم رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، زندگی بھر آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ تو طالب علم کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو طلب علم فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ اچھی بات ہے بھئی آپ لوگ حاصل کرو، ہم لوگ کام کاج کریں گے، نہیں، طلب علم فرض ہے۔ اگر آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ توحید کا علم، طہارت کا علم، نماز کا علم، اگر مال ہے، زکوٰۃ اور حج کا علم، اور اسی طرح سے تجارت کر رہا ہے، حلال و حرام کا علم، جس میدان میں آدمی قدم رکھے، قدم رکھنے سے پہلے علم، جس چیز کا آدمی مکلف ہے اس کا علم فرض ہے اس کا۔ لہذا ایک انسان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب میں لگنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مردوں پر، عورتوں پر بھی۔ مردوں کے لیے بھی فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے، اس لیے کہ مسلم میں صرف مرد نہیں آتے بلکہ عورتیں بھی آتی ہیں، اور دینی احکام کے مکلف صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی۔ میدان دونوں کے الگ ہیں، کچھ چیزوں میں دونوں مشترک ہیں،
لیکن کچھ مسائل دونوں کے اپنے اپنے الگ ہیں۔ اس اعتبار سے جو جس حکم کا مکلف ہے اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو سب میں مشترک ہیں۔ عقیدہ آپشنل نہیں ہے، گھر کا بڑا سیکھ لے گا نہیں۔ نماز آپشنل نہیں ہے، بچے پڑھیں گے، بلکہ عقیدہ، طہارت، نماز اور اس طرح کے جتنے احکام ہیں، پھر حیض کے احکام ہیں، نفاس کے احکام ہیں، خواتین کے لیے پردہ ہے، ان کے لیے خاص ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ معلوم کریں یہ احکام کیا ہیں، کیسا پردہ ہونا چاہیے، پاکی ناپاکی کے احکام خواتین کے خاص کیا ہیں۔ پھر کچھ احکام ہیں جو علماء کے ساتھ قضا ہے، پھر اسی طرح سے تفسیر کا علم ہے، اصول ہیں، حدیث کے اصول، فقہ کے اصول، تفسیر کے اصول۔ اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والے ان کے لیے ضروری ہے، جو اس میدان میں ہوں، اس کام کو انجام دے رہے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کریں۔ عوام کے لیے عقیدہ، فقہ اور اسی طرح سے جو احکام جس کے مکلف ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جو جس کا مکلف ہے اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، اس عمل سے پہلے، کیونکہ العلم قبل القول والعمل۔ کسی انسان کو اگر عمرہ کرنا ہے وہ وہاں پہنچ کے ڈھونڈ رہا ہے نہیں، اس کو معلوم کرنا پڑے گا، پہلے سے سیکھ کے جانا پڑے گا۔ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو پہلے سے معلوم کرنا پڑے گا، وہ درمیان میں نماز کی معلوم کرے نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو نماز کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو شخص آیا اس نے پوری طرح سے نماز پڑھی، آپ نے واپس بھیج دیا، کہا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جا واپس جا، نماز پڑھ، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، چوتھی بار میں کہا اے اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز مجھ کو نہیں آتی، آپ ہی سکھا دیجیے۔ معلوم ہوا کہ پہلے سیکھنا چاہیے، عمل کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے بتایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا کر، پوری نماز سیکھا۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی علم کے بغیر عمل کر بھی لے تو عمل نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ جیسا چاہیے تھا ویسا نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ عمل ہو کر بھی نہ ہونے جیسا ہے۔ پھر کچھ شخص کی سمجھ میں آئے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ایسی ہو رہی ہے اور میں نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کر رہا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان اگر نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کرتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے ساقط ہو، لیکن عمل دہرانا پڑے گا۔ تو اس وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرانے کی، ہاں علماء نے کہا کہ اس سے پچھلی نمازوں کا حکم نہیں نکلتا ہے کہ اب زندگی بھر کی نمازیں دہرانی پڑے گی، آپ نے نہیں کہا، اس وقت کی نماز دہرانے کے لیے کہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ساری نمازیں نہیں، اس وقت کی، ورنہ آدمی کے لیے حرج ہو جائے گا کہ زندگی بھر کی ساری نمازیں دہرا لے۔ ہم پہلے ایسا پڑھتے تھے اور اب ایسا پڑھ رہے ہیں، پہلے معلوم نہیں تھا سنت کیا ہے، اب معلوم پڑا تو اب کیا کرو؟ اب کوئی ادھورے قاضی صاحب بولے کہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی واپس سے۔ جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری کی ساری نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھی، پھر سے پڑھو، ضعیف حدیث ہے، واپس نہیں پڑھنا ہے اس سے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے عمل فاسد بھی ہوتا ہے لیکن آدمی نہیں جانتا ہے، اور اس وجہ سے وہ زندگی بھر غلط عمل کرتا رہتا ہے۔ شرائط شروط جو عمل کی وہ ادا کیے بغیر وہ عمل کرتا رہتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی، جو مکلف ہے بالغ ہے اس پہ لازم ہے۔ بلکہ بچے کے بارے میں آپ نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن اس کو نماز سکھانی پڑے گی، اس کے اولیاء اس کے ذمہ داروں پر ہے کہ وہ سکھائے، یعنی کہ جب بالغ ہو جائے گا تب نماز کی اس کی تعلیم دیں گے، ایسے وقت میں جب کہ وہ سنتا بھی نہیں ہے، لاپرواہی نہیں برتی جائے گی۔ تو طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، اور طالب علم اس کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی۔ علماء نے کہا کیوں دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ ایک طالب علم ہے، جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کر، کیوں؟
اس لیے کہ زمین پر خیر آئے گی ان کے علم کی وجہ سے۔ علم جب عام ہوگا تو علم کی وجہ سے لوگ اللہ کا حق جانیں گے، بندوں کا حق جانیں گے، انسانوں کا یہاں تک کہ جانوروں کا۔ اسی علم کی وجہ سے وہ جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ تو مخلوق کا حق بھی انسان اگر جانتا نہ ہو تو ادا نہیں کرے گا۔ تو ایک طالب علم جب یہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ان مخلوقات کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے طالب علم علم حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے سماج میں بھلائی آئے گی۔ اگر یہ نہ ہو تو سماج میں گناہ پر گناہ عام ہوں گے، کوئی بھلائی کا حکم دینے والا برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا اس عذاب کے لپیٹ میں نہ صرف گناہ گار ہوں گے بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی ہوں گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی کمائی یعنی بری کرتوت کے نتیجے میں۔ تو اللہ کا عذاب آئے گا، خشکی میں بھی آئے گا، تری میں بھی آئے گا، لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں۔ اس کی اصلاح کے لیے کیا ہے؟ علم۔ طالب علم علم حاصل کر کے عالم بنے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، سماج میں اصلاح کرے گا، لوگ سدھریں گے، عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب نہیں آئے گا تو ہم بھی اس عذاب کے لپیٹ میں نہیں آئیں گے۔ یہ مخلوقات اس وجہ سے طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ اصل چابی ہے سماج میں خیر لانے کے لیے۔ طالب علم کل کو یہ عالم بنے گا، کل کو یہ مبلغ بنے گا، کل کو یہ لوگوں کو رہنمائی دینے والا رہنما بنے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو طلب علم میں لگنا یہ مخلوقات کی دعا کا حقدار بننا ہے۔ یہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے طلب علم بھی جہاد ہے، دین کا دفاع کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے لڑنا جہاد ہے، سخت کوشش کرنا حق کی خاطر، یہ جہاد ہے، اور اصل جہاد علم والا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ جو میری اس مسجد کو آئے اور اس کا آنا صرف اسی لیے ہو کہ خیر سیکھے یا خیر سکھائے، اس کے آنے کی غرض و غایت یہ ہو یا تو خیر کو سیکھنے کی نیت رکھتا ہے یا خیر کو سکھانے کی نیت رکھتا ہے۔ تو علم دین سیکھنے سکھانے، خیر والا علم، دین والا علم سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد آیا۔ یہاں مسجد نبوی کی کا تذکرہ بطور مثال ہے، بطور تحدید نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں دین کا علم سیکھنے کا وہی مرکز تھا۔ اس میں وہ ساری مساجد شامل ہو جائیں گی، بلکہ ساری جگہیں شامل ہو جائیں گی جو اسی منہج پر دین کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا مرکز، اس کا مقام۔ من جاء فی مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آئے، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اس کے آنے کی نیت یہی تھی کہ خیر سیکھے گا یا سکھائے گا، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاد ایک تو تلوار سے ہوتا ہے یعنی ہتھیار سے، اور ایک ہوتا ہے علم سے، اور یہی اصل جہاد ہے۔ تلوار والا جہاد سارے نبیوں نے نہیں کیا، لیکن علم والا جہاد، العلم والبیان، یہ جہاد سارے نبیوں نے کیا۔ سارے نبیوں نے جنگ نہیں کی، تلوار والی جنگ، ہتھیار والی جنگ سارے نبیوں نے نہیں کی، لیکن دلیل کی بنیاد پر اہل باطل سے لڑنا، علم کی بنیاد پر باطل کا صفایا کرنا، یہ ہر زمانے کے نبی اور صالحین کرتے رہے۔ یہی بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہی، تو کہا کہ یہ افضل الجہادین ہے، دونوں جہاد میں سے، دلائل والا جہاد، ہتھیار والا جہاد، کہا کہ دونوں جہاد میں افضل علم والا، دلیل والا جہاد ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ تلوار والے جہاد سے آپ اہل باطل کو ختم کر دیتے ہو،
لیکن علم والے جہاد سے اہل باطل کو حیات ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اور ابدی حیات کے مستحق ہو جاتے ہیں، جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی گمراہ ہے، دین کا دشمن ہے، جنگ ہوئی، اس کو قتل کیا گیا ہو، زمین پاک ہو گئی، نقصان ختم ہو گیا، لیکن دلیل کی بنیاد پر آپ نے اس کو حق سمجھایا، اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے توبہ کی، اصلاح کی، وہ باطل کی صف چھوڑ کے آپ کی صف میں آ گیا، اہل حق کی طاقت بڑھی، اس کی زندگی بہتر بنی، وہ نجات پا گیا، اور دین کو بھی اس سے مدد ملی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، خالد بن ولید کو دیکھیے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کتنے تاریخ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کسی نے ان کو سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور دین کے لیے کوشش کرنے والے بنے، اور دین کا فائدہ ہوا۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ دلیل والا، علم والا جہاد ہے، جس کے ذریعے سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اہل باطل کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، ان کے باطل کو قتل کیا جاتا ہے، اور اہل باطل اہل حق بن کر حق کے دفاع میں اور حق کی اشاعت میں لگتے ہیں۔ یہ بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا ہے، یہ سارے نبی کرتے ہیں، یہ علم والا جہاد ہے۔ تو کہا کہ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ امام ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان کافروں کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ آپ ان سے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، بڑا جہاد۔ قرآن کے ذریعے سے کیے جانے والے جہاد کو اللہ نے کیا کہا؟ بڑا جہاد۔ علم کے ساتھ جہاد بڑا جہاد ہوتا ہے، اور یہ لمبے زمانے تک چلتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے، ہر دور میں ہر جگہ چلتا ہے، جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن علم کی ضرورت نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، اہل باطل کے خلاف، اہل بدعت، کفار، منافقین، مشرکین کے خلاف ہر دور میں یہ جہاد چلتا رہتا ہے، خطاب کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، یہ جہاد ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور اس کی منفعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی اپنی ایک مجبوری اور ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر کام نہیں ہوتا، آپریشن، لیکن یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ تو جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے علمی مجالس میں آتا ہے، یہ مجاہد ہے، مجاہد کی طرح ہے، تو علم والا جہاد ہے۔ اسی طرح سے جو علم کے راستے پر چلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے 4 قدم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بعض اہل علم کے مطابق اپنی جگہ چھوڑ کے وہ اگر کرسی سے شیلف میں سے کتاب نکالنے کے لیے چلتا ہے تو وہ بھی اس میں آتا ہے۔ ایک آدمی ایک عالم ہے، اس کے گھر میں کتابیں ہیں، وہ 4 قدم چل کے اس کتاب کو نکال کے اس کو پڑھتا ہے، شیخ ابن عثیمین نے یہ بھی شامل کیا اس میں، تو اس کا اتنا چلنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور طالب علم کا علماء کی مجلس میں جا کے دین کا علم حاصل کرنا من باب اولا اس میں ہے، جو کہ اصل ہے۔ کہا کہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے التماس کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، طریقاً میں نکرہ ہے جو قلت کو بتا رہا ہے، تھوڑا بھی چلے، بہت دور جا رہا ہے سفر سے، فلائٹ سے، اونٹ پر سوار ہو کے، ٹرین میں، ضروری نہیں، تھوڑا بھی چلے، کوئی راستہ چلتا ہے، اس میں تعمیم بھی ہے، اور اس میں تقلیل کی طرف اشارہ، کچھ بھی ہو، کوئی بھی راستہ ہو، کہیں سے بھی ہو، اور تھوڑا بھی چلے، اگر وہ چلتا ہے تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے اس چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے مجاہدے کی وجہ سے اس کے لیے تحصیل کی جاتی، ورنہ یہ میسر نہیں ہے، جنت کا راستہ آسان نہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ،
اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت معمولی چیز نہیں، بہت مہنگی چیز ہے اور اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے جس راستے سے جانا ہے آپ کو، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس کہہ چکا ہے تیری صراط مستقیم پہ میں بیٹھوں گا، بھڑکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس راستے پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس کو بائی پاس کر کے فلائی اوور سے جا سکتے، مشکل ہے، اس سے گزرنا ہے، بچ بچا کے نکلنا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو آپ کو شبہات میں مبتلا کر دے گا، اگر علم نہ ہو تو دین کے نام پہ بدعات میں مبتلا کرے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، کتنے لوگ چاہت رکھتے ہیں لیکن نہیں پاتے ہیں۔ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، ابن مسعود نے بعض لوگوں سے کیا کہا تھا، کتنے خیر کے طالب خیر پاتے نہیں ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ غلط راستے پر نکل جاتے ہیں، بدعات کو سنت اور دین سمجھ لیتے ہیں، شرکیات کو ایمان کا تقاضا سمجھ لیتے ہیں اور زندگی بھر مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں معلوم پڑتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا غلط تھا۔ افسوس ہوتا ہے، اور کبھی تو مرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے، آخرت میں معلوم پڑے گا۔ اس وقت کتنا افسوس ہوگا، اس وقت کتنا پچھتائے گا انسان۔ تو علم یہ انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی وجہ سے، اس کی چھوٹی سی کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو علم کے لیے چل، تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جائے گا۔ کوئی اگر چاہتا ہے کہ جنت کے راستے پر وہ گامزن رہے، بھٹکے نہیں، تو اس کو علم کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ دینی مجالس، ان میں آنا، علماء کی دروس میں جانا اور دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان دین کی بصیرت اور آخرت کے لیے اللہ کی نصرت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے ذریعے اس کو دین کی بصیرت ملتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے صراط مستقیم پر اللہ کی نصرت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جاتا ہے۔ تو جنت کا راستہ، اس کی تحصیل طلب علم سے شروع ہوتی ہے۔ آسان چاہیے، علم حاصل کرو، علم کے راستے پر چلو، کوشش کرو، کوشش کرنا ہے، راستہ چلنا، کوشش کرنا ہے۔ اور العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے لیے خود چلنا پڑتا ہے۔ انسان علم کی مجالس میں خود پہنچے، علم کے لیے خود علماء کے پاس جائیں، یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ طریقہ سکھایا۔ علم کے لیے جانا پڑتا ہے، ایک نبی کو اللہ نے بھیجا، لہذا دینی مجالس میں آج لوگ آنے سے کتراتے ہیں، قریب ہونے کے باوجود لائیو سن لیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اپلوڈ کب ہوگا؟ وہ اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کرتا رہ جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیتا ہے، بعد میں سنوں گا بولتا ہے، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرتا رہتا ہے، اسٹوریج اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو کس فولڈر میں رکھے وہ پریشانی بن جاتی ہے، اتنی کتابیں ہو جاتی ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دینی مجلس میں آئیں تو اس سے صرف علم نہیں بڑھتا ہے بلکہ دل کی دنیا بدلتی ہے۔ دینی مجالس کے برکات میں سے ایک برکت وہ کیفیات ہیں جو انفرادی طور پر اکثر نہیں مل پاتی ہے، لہذا دینی مجلس کا ایک اثر ہوتا ہے، فرشتوں کا گھیرنا، سکینت کا نازل ہونا، رحمت کا ڈھانپ لینا، اور پھر اللہ کے ہاں ذکر خیر، یہ کہاں سے لائے گا؟ یہ دینی مجالس میں ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، وہ دینی مجالس میں آنے پر نصیب ہوتا ہے۔ تو علم کے لیے چلنا یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عبادت کے اعتبار سے بھی علمی مجالس میں آنے کی بڑی فضیلت ہے، کہ ایک آدمی ان مجالس میں آ کر وہ ثواب کما لیتا ہے جس کے لیے بڑے خرچ لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه
कान लहू का अजरि हाजिन तामन हिज्जत। जो मस्जिद आए लेकिन मस्जिद आने में उसकी नीयत क्या हो, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमा, सिर्फ इस गर्ज से आए कि वो इल्म हासिल करेगा या अगर इल्म अल्लाह ने उसको दिया है तो इल्म सिखाएगा। दोनों भी महरूम नहीं है, सीखने वाला भी सिखाने वाला भी। अगर दोनों में से किसी भी नियत से आए, कान लहू का अजरि हाजिन तामन हिज्जतहु, उसको ऐसा अजर मिलता है जैसे हज करने वाले को मिलता है। हाँ, उस हज वाले को जिसका हज कामिल, नाकिस ना। कामिल हज करने वाले को जो सवाब मिलता है इसको मिलता है। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि हज करने वाले का क्या, उसकी फजीलत क्या है, आप क्या सिखा रहे हो? तो हज छोड़ दें हम लोग, हज साबित हो जाएगा, हज कर लिया आ गए तो आज हम हाजी के घर पे जा रहे हैं। इब्न रजब रहमहुल्लाह ने इस तरह की जितनी भी अहादीस हैं उनके बारे में बहुत अहम नुक्ता बयान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जितनी हदीसें हैं उसमें एक अजर मिलता है, लेकिन जो वाकई हज करता है उसकी गिनती 10 से शुरू होती है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, जो कोई नेकी लाए आखिरत में उसके लिए 10 गुना सवाब है। तो जो आदमी नेकी करता है, हज करता है, उसके लिए तदईफ होती है, 10 गुना से लेके 700 गुना तक उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन जो आदमी उसको यहाँ मिला उसको एक ही मिलता है। तो कोई ये ना सोचे कि मैं हज करूँगा तो क्या फ़ायदा, चलो दीनी मजलिस में जाया करेंगे, हर हफ्ते में हर दिन कुछ ना कुछ हम हाजी बन के चले जाएंगे, चलो हज करने से रह गए, चलो मसला नहीं। हज फरीज़ा साबित नहीं होगा और वो 10 गुना से लेके कई गुना मिलेगा। लेकिन ये जो फजीलत है ये एक हज की है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो दोनों में फ़र्क ये है। वरना ये नहीं कि कोई आदमी या तो इन हदीसों को ही ज़ईफ़ करार दे दे या फिर ये करे कि वो ये समझने लगे कि चलो फिर हज की ज़रूरत नहीं है, ये हदीसें बता रही कि हम हज का सवाब पा सकते हैं बग़ैर हज किए भी। दोनों में फ़र्क है। तो हज अमल करने वाले को कई गुना सवाब मिलता है। तो इस हदीस को इमाम तबरानी ने अल-कबीर में रिवायत किया है और इससे मालूम होता है कि एक इंसान, देखिए एक तरफ ये बताया जा रहा है इल्म हासिल करने के लिए या इल्म सिखाने के लिए आना मुजाहिद की तरह है। इसी तरह से ये भी बताया जा रहा है कि इबादत के एतबार से देखा जाए तो एक आदमी अगर इल्म हासिल करने या सिखाने के लिए मस्जिद आता है तो ये ऐसा है जैसे कामिल हज करने वाला होता है। इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि इल्म का असल जो मकाम है वो मसाजिद है, असल मकाम जो है, और ये होना भी चाहिए। मसाजिद में आना, दीन का इल्म हासिल करना हमेशा से तरीक़ा सलफ़ का रहा है। लेकिन किसी उज़्र की वजह से अगर कोई और जगह होती, जैसे मक्का में दार अरक़म था या कोई और जगह ख़वातीन के लिए तय की गई थी किसी के घर पर, या सलफ़ के दौर में भी इस तरह से मजालिस होती थी, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे मकामात को इल्म के मराकिज़ बना लेते हैं और मसाजिद खाली पड़ी रहती है। ये भी नहीं होना चाहिए। किसी ज़रूरत और मजबूरी के तहत कोई और जगह हो कोई मसला नहीं, लेकिन दीन के असल मराकिज़ क्या हैं? मसाजिद, जिससे इबादत और इल्म दोनों में यानी दोनों का अमल दवाम के साथ जारी रहता है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि इल्म हासिल करने के लिए या इल्म सिखाने के लिए आना हज के बराबर इसका सवाब मिलता है। तो हज हो, जिहाद हो, या फरिश्तों का पर बिछाना हो, या इसी तरह से चूंटियों का या इसी तरह से मछलियों का उसके लिए दुआ करना हो, ये सारी चीज़ें तलब इल्म पर एक इंसान को मिलती हैं। इसलिए हमको इल्म के रास्ते पर चलना चाहिए, इल्म हासिल करते रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अब तीसरी फसल हम शुरू करते हैं कि ठीक है भाई, नियत कर लिए हमने इल्म हासिल करेंगे, तो अब उसके आदाब क्या हैं, किन चीज़ों का हम लिहाज रखें इल्म हासिल करने में, इल्म की हिफाजत करने में और इल्म की इशाअत में। इल्म से जुड़े हुए जितने भी आमाल हैं उनमें हमको किन किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो 5वां बाब हमारा है, तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि उसकी नीयत सही हो। दिल ईमान के लिए, इल्म के लिए बर्तन है, इसको पाक करना ज़रूरी है।
اور انسان کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ علم کے ساتھ شہرت اور مال جڑا ہوتا ہے، مقام و منصب جڑا ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ ہمیشہ سے عزت اور احترام اور اکرام کا معاملہ رہا ہے۔ بعض اوقات انسان علم کو پل اور سیڑھی بناتا ہے اس کے پار ان چیزوں کو پانے کے لیے۔ علم ان چیزوں کا مقصود اور ان چیزوں کو مقصود بنا کر علم کو حاصل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، مالدار آئیں گے تو مال بھی ملے گا، علم کے ذریعے سے شہرت ملے گی، سیاست میں الیکشن میں کھڑے ہو کے اونچا مقام مل جائے گا، سیاست میں پہنچ جائیں گے، عہدہ مل جائے گا۔ بعض اوقات علم کو، دین کی خدمت کو، دعوت، تعلیم و تعلم کو اور علمی میدان میں شہرت کو انسان سیڑھی بنا لیتا ہے مادی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے، مادی اسباب کی جمع کرنے کے لیے۔ طالب علم کی نیت خالص ہونی چاہیے، وہ اللہ کے لیے علم حاصل کرے، وہ آخرت کی نجات کے لیے علم حاصل کرے، وہ دین کی بقا، اس کی حفاظت، اس کی اشاعت اور دین پر جمے رہنے کے لیے علم حاصل کرے۔ اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہو تو نتائج اچھے نکلیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ دین کی دعوت دے گا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی، لیکن یہ ہدایت سے محروم رہے گا، لوگوں کو اس کی وجہ سے نجات ملے گی، وہ جنتی بن جائیں گے، یہ جنتی نہیں بنے گا، کیونکہ سننے والوں نے اچھی نیت سے سنا، بولنے والے نے اچھی نیت سے نہیں بولا۔ علم حاصل کرنے والے نے اچھی نیت سے علم حاصل نہیں کیا اور غلط راستے پر نکل گیا۔ علم میں نیت اچھی ہونی چاہیے، بلکہ کوئی کام ایسا نہیں ہے دین کا جس میں آدمی کو نیت اچھی بنانا ضروری نہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، صدقات ہو، خیرات ہو۔ دین کی کوئی بھی نیکی، دین کا کوئی بھی کام ہو، اس میں آدمی کو اپنی نیت صحیح کرنا چاہیے۔ امام البخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث اپنی صحیح میں ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا سب سے پہلے ایک طالب علم کو اپنی نیت صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا عمل کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اچھی نیت تو قبول، بری نیت رد۔ اخلاص اگر نہیں ہے، ریاکاری ہے، اللہ مقصود نہیں ہے، مخلوق ہی مقصود ہے، آخرت مقصود نہیں ہے، دنیا ہی مقصود ہے، تو اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور ضروری نہیں دنیا ملے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک عمل شہرت کے لیے کرتا ہے، اللہ بھی نہیں ملتا، شہرت بھی نہیں ملتی، آخرت بھی نہیں ملتی، دنیا بھی نہیں ملتی، محروم کا محروم رہ جاتا ہے۔ یہ کتنی بدبختی ہے کہ انسان آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرے، اللہ والا عمل بندوں کے لیے کرے، باقی کے بجائے فانی کے لیے اپنے عمل کو برباد کرتے ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، قبولیت و رد کے اعتبار سے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ یہ دو الگ باتیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ کیا ہوا عمل، اس کا مدار نیت پر ہوگا، اس کو نیت کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ اگر نیت خالص اللہ کے لیے تھی قبول کیا جائے گا، نہیں اللہ کے لیے للہ ہی تو اس میں نہیں تھی، رد کر دیا جائے گا۔ اس کے قبول و رد کا مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، لیکن نیت اچھی تھی، عمل نہیں کر پایا، ملے گا ثواب۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت۔ اگر اچھی نیت اس کی تھی اور کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے عمل نہیں کر پایا، لکل امرئ ما نوى،
ہر ایک کو وہی ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں وہ آئے گا جس کی اس نے سچی نیت کی تھی، بلکہ اگر بری نیت پر بقا تھی وہ بھی اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، دو مسلمان اپنی تلوار لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے مد مقابل ہو کر لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو مرا نا، تو مارا گیا، اس نے کہا قتل کیا، قتل کرنا مسلمان کو حرام ہے، ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول وہ جہنم میں کیسے؟ آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو مارنے کے در پہ تھا، تو فیل ہو گیا اس لیے مارا گیا، اگر اس کا بس چلتا تو یہ قاتل بن جاتا۔ معلوم ہے کہ اس بری نیت پر بقا کے ساتھ وہ مرا ہے، توبہ نہیں کیا، رجوع نہیں کیا۔ تو اگر آدمی غلط نیت کے ساتھ مرتا ہے تو وہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے۔ ہاں اگر غلط نیت کرے اور مرنے سے پہلے اس سے رجوع کر کے توبہ کر لے اللہ کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے، اگر گناہ کو ترک کرتا ہے وَإِن تَرَكَهُ مِنْ أَجْلِي، میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اللہ کی حدیث قدسی میں کہ اس گناہ کو میری خاطر، میرے خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اللہ کی خاطر۔ تو اگر وہ نیکی نہ بھی کر پائے لیکن اس نیکی پر اس کی موت ہوئی، وہ چاہتا تھا کہ کرے، موقع ملتا تو کرتا، اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ میں دین کی خدمت کروں گا اگر اللہ نے موقع دیا، قرآن کی دعوت کو عام کروں گا، بدعات کو مٹانے کی کوشش کروں گا، کتنی ساری نیتیں آدمی علم کے باب سے کر سکتا ہے، نہ بھی کر پائے تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ مرنے سے پہلے قرآن حفظ کر کے مروں گا انشاءاللہ، نیت کیا آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دے گا، اللہ کے پاس کم ہے جو نہ دے، اللہ کے پاس بہت ہے، تو نیت کا حوصلہ تو رکھ۔ لیکن آدمی کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، نیت بھی کرنے نہیں لگاتا ہے، اپنی کمزوریاں دکھا کے نیت سے بھی روک دیتا ہے۔ نیت تو کرتا سچی، اگر اللہ توفیق دے تو کروں گا، کیوں نہیں، کتنی ساری نیتیں کرتا۔ اب بعض اوقات سچی نیت عمل کے لیے اسباب فراہم کرتی ہے، سچی نیت اگر ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اپنی نیت خالص کرے۔ علم کے لیے کیا نیت؟ اللہ کی عبادت، علم حاصل کرنا خود دین ہے، تعبد، اللہ کے حکم کی تعمیل، بغیر علم کے عبادت نہیں ہو سکتی، بغیر علم کے آدمی صحیح جی نہیں سکتا ہے، اس لیے علم ضروری ہے۔ میں اللہ کے دین پر چلنے کے لیے علم حاصل کروں، اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں میں سے مت بننا، علم ضروری ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل، دو رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، اپنے سے اور دوسروں سے جہالت کو رفع کرنا۔ ایک انسان جہالت سے نکلے، بہت ساری چیزیں اس کو معلوم نہیں، سے عقیدہ، احکام، عبادات، حقوق، صحیح غلط، سنت بدعات، صحیح ضعیف نہیں معلوم اس کو، تو اس جہالت سے نکلے وہ، اس کے لیے علم حاصل کرے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کہ میں حاصل کروں گا، دوسروں کو بھی جہالت سے نکالوں گا، اس کے لیے علم حاصل کریں۔ دین کی حفاظت کے لیے علم حاصل کریں۔ ایک سے دوسری نسل میں علم کی باتیں ہوتی رہیں گی، باپ سے بیٹا، بیٹے سے اس کا بیٹا، استاد سے شاگرد، شاگرد سے اس کا شاگرد، نسل در نسل علم منتقل ہوتا رہے گا، علم باقی رہے گا۔ علم کا تذکرہ نہیں ہوگا، علم کی بات نہیں ہوگی، علم دھندلا ہو کے مٹ جائے گا۔ علم کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے علم حاصل کریں، علم کی اشاعت کے لیے حاصل کریں۔
مسلمانوں سے باہر بھی علم جا سکتا ہے اگر ہم علم کی بات کریں، علم حاصل کریں، لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کر سکتے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے کو ایمان کی طرف لا سکتے ہیں، اشاعت کر سکتے ہیں، دین کی اشاعت کر سکتے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں کی دور کر سکتے ہیں، اشاعت دین، بلکہ دین کے دفاع کے لیے علم حاصل کریں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات۔ اسلام ہم دہشت گردی سکھاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ٹیررسٹ تھے، تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان بنائے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، اسلام بربریت سکھاتا ہے، اسلام میں ایسا ہے اور ایسا ہے۔ لوگوں کے اعتراضات اسلام کے بارے میں، اسلام کے دشمن جھوٹ بول کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتا رہے ایسا ہی، آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا، آپ چپ بیٹھتے، میں ایسا نہیں کیا، گھر پہ جا کے بولتے اس کو، فون کر کے بولتے ہیں اس کو، میں سنا آپ میرے بارے میں ایسا بول رہے تھے، میں نے ایسا نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں اور تہمت لگا رہے ہیں، تو اللہ سے ڈریے۔ اپنے دفاع میں آپ نہیں بولتا ہے، اللہ کے دین کے دفاع میں علم کے بغیر بول سکتا ہے؟ کتنے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمان جذبات میں آ کے توڑ پھوڑ تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو ہاتھ پکڑ کے پوچھا جائے، ٹھیک ہے تمہارے نبی ایسے نہیں تھے نا؟ ہاں نہیں تھے، کیسے تھے ذرا بتاؤ؟ قرآن ایسا نہیں سکھاتا نا؟ ہاں ٹھیک ہے، قرآن کیا سکھاتا ہے بتاؤ؟ قرآن کی 24-26 آیتوں پر کسی نے اعتراض کر دیا، طوفان کے کون سی آیت ہے ذرا بتاؤ، اور صحیح جواب کیا ہے اس کا بتاؤ؟ نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہم لڑیں گے اسلام کے لیے۔ کیسے ہم لوگ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں جب ہم اسلام کو خود جان نہیں رہے؟ سارے غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ چپ بیٹھ جاتے ہیں، تم لوگ صحیح بتاؤ، ہم غلط نہیں بولتے، ہے ہمارے پاس، بلکہ ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے ہم سے پوچھیں کہ کیا چل رہا ہے، صحیح بات اس میں کیا ہے، ہم کو بھی معلوم نہیں ہوتا بعض اوقات۔ اسلام واقعی سکھاتا کیا ہے؟ واقعی عورت کے حقوق اسلام میں کیا ہے؟ معلوم نہیں معلوم۔ تو آدمی اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے علم کے بغیر۔ علم ہونا چاہیے، یہ نیت کریں کہ علم حاصل کر کے میں اسلام کے بارے میں جو غلط بیانیاں ہو رہی ہیں ان کی تردید کروں گا اپنے دائرے میں، چاہے اب میری آفس تک محدود ہو، میرے دوست پاس پڑوس تک محدود ہو، لیکن لوگوں کو بتاؤں گا کیا اسلام ہے اور کیا نہیں، اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو ضد اور ہٹ دھرمی پر کتابیں لکھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، میں صحیح بات پیش کروں گا علم کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ادھورے علم کے ساتھ اسلام کی دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں اور شبہات کو مضبوط کر دیتے ہیں، وہ شبہات کو دور نہیں کرتے ہیں، وہ جس چیز کو رد کر رہے ہوتے ہیں اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور اسلام کے بارے میں اعتراض ہے، مسلمانوں کے بارے میں اعتراض ہے کہ مسلمان بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں، اور یہ دھمکیاں دینا شروع کرے، باز آ جا اور نہ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو دیکھو یہ تو بول رہے ہیں ہم لوگ، بھائی یہی تو بول رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں، اور اسلام یہی سکھاتا ہے، اور یہ آیتیں بھی جہاد کی پیش کرتا ہے، سیاق سے کاٹ کے خود بھی اسلام کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے علم کے بغیر۔ تو نیت یہ کرے کہ ایک انسان اللہ کا حکم پورا کرے، اپنی عبادات، اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے علم حاصل کرے، دوسروں کی عبادات کو، عقائد کو، ان کی دینداری کو صحیح کرنے کے لیے علم سیکھے، علم کی حفاظت کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے علم حاصل کرے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو علم کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی اگر غلط نیت سے علم حاصل کرے تو ایسا آدمی دوسروں کو ممکن ہے فائدہ پہنچا دے، لیکن خود نقصان اٹھائے گا۔ تمام اعمال میں خالص نیت ضروری ہے، اور انہی اعمال میں سے علم بھی ہے، لہذا یہ عموم ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو بس اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں
اپنے پورے دین کو، اپنی پوری تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، یہ صرف عبادت کرو پہ چھوڑ نہیں دیا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو، آخرت کی نجات کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے۔ تو اللہ کی خاطر عبادت کرنا سارے اعمال کے لیے، اور علم بھی انہی اعمال میں سے ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فهو فی النار۔ جو علم حاصل کریں اس لیے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے، حجت کر کے انہیں کنفیوز کریں، انہیں مریا میں کنفیوژن میں مبتلا کریں، لیماری به السفہاء، ان کو شک شبے میں ڈال دے، کنفیوز کر دے، اور ان کو کنفیوز کر کے مزہ لے، دیکھو تمہارے پاس جواب نہیں ہے، ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل، کم علم لوگوں کے ساتھ، بھولے بھالے لوگوں کے ساتھ میں بحث و مباحثہ کر کے اپنی فوقیت ان پر ظاہر کر کے لذت لے۔ من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء، یہ علم حاصل کر کے علماء کی برابری کی کوشش کرے، مجھے بھی ان کی صف میں جگہ مل جائے تو کتنا اچھا، مجھے بھی لوگ شیخ کہیں تو کتنا اچھا، مجھے بھی لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھیں تو کتنا اچھا، میرا نام لیا جائے، علماء کی فہرست میں میرا شمار، اجر کے اعتبار سے نہیں، ذکر کے اعتبار سے، تذکرے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے۔ او لیباہی بالعلماء، علماء کے ساتھ مقابلہ آرائی کرے، ان کی برابری کا بننے کی کوشش کرے، دکھنے کے اعتبار سے، دنیوی عزت کے اعتبار سے۔ او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنی طرف پھیر لے، لوگ میرے فین بن جائیں، لوگ مجھے لائک کرنے لگے، لوگ مجھے سبسکرائب کرنے لگے، فالو کرنے لگے۔ اس دور کی بیماریوں میں سے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی حیا بھی نہیں رہی، آدمی کچھ شرماتا بھی نہیں، اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، یعنی اس کے بیان کو، تقریر کو لوگ کیا کریں؟ لائک کریں۔ آدمی لوگوں سے لائک کی بھیک مانگے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل ہونا چاہیے، اللہ بھی پسند کرتا ہے اس کو، بندے پسند کرے نہ کرے، کتنے نبی بندے پسند نہیں کرتے تھے، اکیلے رہتے، لیکن اللہ ان کو پسند کرتا ہے، کامیاب کے ناکام کامیاب، اور کتنے لوگ ہیں جو فین فیورٹ تھے، بھیڑ تھی ان کے پیچھے، اللہ نے غرق کر دیا، اللہ غرق کر دیتا ہے۔ تو ایک آدمی دین کا علم اس لیے حاصل کرے اللہ راضی ہو، دین کی خدمت ہو جائے، لوگ گمراہی سے نکلیں، اس لیے نہیں کہ اس کا نام ہو جائے، لوگ اس کو پسند کرنے لگے، اس کا نام مشہور ہو جائے، یا وہ لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے مناظر اسلام قرار پائے۔ اگر اس لیے شہرت کے علم حاصل کرتا ہے تو ایک لفظ میں جواب دے دیا، فَهُوَ فِي النَّارِ، جہنم میں جائے گا۔ بہت ممکن ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن کیا فائدہ کہ خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، ایسی خدمت، ایسے علم میں مشغلے کا کیا فائدہ کہ وہ علم اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکا، اس کے دل کو اللہ سے جوڑ نہیں سکا۔ ایسا علم کیا ہے؟ جو علم بندے کو اللہ سے نہ جوڑے، ایسا علم ہو، اس کی نیت کی گندگی کی وجہ سے وہ علم کی منفعت سے محروم رہا، ورنہ علم کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ،
اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علم کا مقصود اللہ سے جڑنا اور جوڑنا ہے۔ اگر یہی نہ ہو تو ایک انسان سارا علم حاصل کر کے کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا شہرت کی نیت سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ شہرت اللہ کسی کو دے دے اس کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی انجوائے بھی کرتا ہے، ماشاءاللہ میرے سبسکرائبر بڑھ گئے، پچھلے مہینے اتنے تھے اب اتنے زیادہ ہو گئے، لائکس اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ اگر لائکس کی بجائے ڈس لائک کوئی کرے تو برا لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ دعوت کو نقصان ہو، اس لیے کہ میرے بارے میں کیوں ایسا ہوا، کیونکہ وہی دکھ دوسرے علماء کے بارے میں نہیں ہوتا۔ کشتی تو ایک ہی ہے نا، کام تو ایک ہی ہے، کسی اور کو لائک زیادہ نہ ہو تو دکھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی اجتماع میں تقریریں سب ہو رہی ہے، 5 مقرر ہیں، اگر اس کی تقریر کو لائک کم ہے اور باقی کو زیادہ ہے تو دکھ ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں نوجوانوں کے لیے خاص یہ نصیحت ہے۔ لکھتے ہیں کیا بننا چاہتا ہوں میں، میری ہابی یہ ہے کہ میں دین کا داعی بننا چاہتا ہوں۔ یہ ہابی ہے، یہ ہابی نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ فٹ بال اور کرکٹ کی طرح نہیں ہے۔ یہ کیا پسند ہے آپ کو، آپ کی ہابیز میں کیا کیا ہیں؟ میری ہابیز میں کرکٹ، فٹ بال اور پکنک پہ جانا اور دین کی دعوت دینا۔ یہ ہابی نہیں ہے، یہ مشغلہ نہیں کہ ہم فراغت کے اوقات میں انجوائے کریں اس کو، یہ ذمہ داری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ یہ امانت، یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے، لیکن چونکہ ذہنوں میں شہرت ہوتی ہے، اس کو بھی یوٹیوب پہ دیکھا، اس کو بھی فیس بک پہ دیکھا، اب دل چاہتا ہے کہ میں بھی آج ستارہ بن جاؤں، ایسا ایک میں بھی ایک سٹار بن جاؤں اس طرح سے۔ یہ دور میڈیا کا دور ہے جو دلوں کو خراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ طالب علم کو اس بیماری سے دور رہنا چاہیے۔ علماء کو مشہور ہوتا دیکھ کر دین کی خدمت کے علم حاصل کرنے کی بجائے شہرت کے علم حاصل کرے، اچھی بات نہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ شیطان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، لوری سنا کے اس کو غافل کر دیا، اس نے اس کی غیرت کو سلا دیا۔ اس نے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے لیے ہمارا کوئی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ من قال قال للہ ومن عمل عمل للہ، بولے تو اللہ کے لیے بولے، عمل کرے تو اللہ کے لیے عمل کرے، چاہے وہ نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، دین کی خدمت ہو، دین کا حصول ہو، دین کا علم حاصل کرے۔ یہ بھی نہیں کہ ڈگری مل جائے گی تو میرے آگے بھی کیا لگ جائے گا، ہاں عالم صاحب ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ علم حاصل کریں علم کے مقاصد کے لیے، دنیا مقاصد کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر ڈگری اس کا یہ مقصد ہے کہ ڈگری کے ذریعے سے ہم دین کی اعلیٰ درجے کی خدمت کر پائیں گے جہاں وہ شرائط ہیں، تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ مطلوب ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک انسان کے پاس ڈگری نہ ہو تو دین کے ایسے میدان میں وہ کام نہیں کرتا جہاں وہ شرط ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دین کی خدمت کرے، اس کے لیے رکاوٹ نہ ہے، اس کے لیے اگر وہ کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس لیے کہ اس کو فریم کر کے لگائے اور جو بھی آئے وہ پوچھے تو بتایا الحمدللہ میں بھی ہاں، تو اگر وہ شرف کے لیے لگا رہا ہے، عزت کے لیے لگا رہا ہے، تعریف کے لیے لگا رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو علم اللہ کے لیے حاصل کریں اور شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حاصل نہ کریں۔ چھٹا باب، سنت اور فہم سلف کی تعظیم و انتظام۔ تو اس کے لیے وقت کم ہے، اس کے لیے ہم یاد رکھیں یہ 5 باب ہم آج مکمل کرنے ہیں۔ دین کا علم اعلیٰ مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، گھٹیا چیز کے لیے نہیں۔ کوئی آدمی چہرے کے رومال سے جوتے نہیں پوچھتا ہے، جو آدمی ایسا کپڑا ہو اپنا اترا نکال کے جوتے کو پوچھتا ہے، رومال چہرہ پوچھنے کا اس سے جوتے پوچھتا ہے، نہیں۔
اس سے فرش صاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ ہر چیز کی ایک اہمیت ہے۔ دین کا علم عظیم الشان چیز ہے، اس کو انسان دنیا کے مقام، عہدے، عزت، دنیا کی تعریف کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ اعلیٰ کو کمتر کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ اللہ تک پہنچانے والی چیز ہے۔ دین کا علم انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس کو مخلوق تک پہنچنے کا راستہ اور ذریعہ بناتا ہے۔ جو بادشاہ تک پہنچانے والا علم ہے، اس کو فقیروں تک لے جانے والا ذریعہ بنائے، اس سے بڑا جاہل کام ہو۔ جو باقی رہنے والی آخرت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بنانے والا ہو، اس کو دنیا کی گھٹیا اور فانی چیزوں کے لیے استعمال کرے، اس کو ذریعہ اور سلم بنائیں، سیڑھی بنائیں، اس سے بڑھ کے جاہل کون ہوتا ہے؟ دین کے علم کو دین کے لیے استعمال کریں، اس کے لیے حاصل کریں۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ غالب ہو، بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کا علم حاصل کر رہا ہے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اہل باطل کے رد کے لیے، اہل حق کے دفاع کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ایسا آدمی کامیاب ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جو اپنے لیے لڑ رہا ہے تاکہ اس کا نام ہو، ذکر ہو، یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، یہ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں میں سے ہونے سے اللہ ہم کو بچائے۔ اللہ اس بات کی ہم کو توفیق دے کہ ہم جو بھی عمل کریں، خصوصاً دین کے تعلق سے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ طلب علم ہو، دعوت ہو، تعلیم ہو، یا اسی طرح سے نماز ہو یا کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کو اللہ کی خاطر کرنے والا بنائے۔ ہماری نگاہ ہمیشہ اس بات پر ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، اللہ ہم کو پسند کرتا ہے یا نہیں، اللہ سے قریب ہم ہوئے کہ نہیں، لوگوں سے قریب، حاکم سے قریب، فلاں سے قریب، انٹرنیٹ کے ذریعے شہرت اور دور دور تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا مقصود ہونا چاہیے کہ میں کہاں تک پہنچ رہا ہوں، کہاں تک میری پہنچ ہے۔ اللہ تک اگر تیری پہنچ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ تک آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر بڑے سے بڑا کام کرے، جان دے دے دین کے لیے لڑتے لڑتے، لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دین کی جنگ ہو، لیکن یہ لوگوں کے لیے لڑا، شہرت کے لیے لڑا، نام لیقاتل، قاتل یہ کیا ہے؟ یقال وہ شہید، یہ شہید ہونے کے لیے لڑا ہو۔ ایسے آدمی کو منہ کے پر گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایسی قاری کا معاملہ، عالم کا معاملہ، اور ایسی سخی کا معاملہ ہے، اس کی سخاوت، اس کی دین کی خدمت اللہ کے لیے نہیں تھی، دنیا کے لیے تھی، نام کے لیے تھی۔ نام مل گیا لیکن آخرت میں نجات نہیں ملی۔ کیا فائدہ؟ ایسا نام جو آخرت میں ذلت میں تبدیل ہو جائے، دنیا میں شہرت، آخرت میں ذلت، مخلوق کے نزدیک عزت، خالق کے نزدیک ذلت۔ ایسی عزت کس کام کی جو 4 دن کی ہو اور بعد میں ذلت میں تبدیل ہونے والی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیں اور اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج ہم نے مکمل کی، 5 باب ہم نے مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ کل عصر کی نماز کے بعد دوبارہ اس مجلس کا انعقاد ہوگا۔ اتنی ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جتنی حاضری آج تھی کل بھی رہے گی، ہے کہ نہیں انشاءاللہ؟ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ فون کریں گے اگر تاخیر ہوگی کہ درس کیوں نہیں شروع ہوا ابھی تک، انشاءاللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی، اللہ جزائے خیر دے۔ ایسی مجلسیں بار بار نہیں ملتی ہیں، یعنی ایک ایک جملہ ایسا ہے شیخ کا کہ اس پر محاضرہ اور تقریر انسان دے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو کل انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد پھر پروگرام کی شروعات ہوگی، لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے خود تشریف لائیں اور دوست احباب کو بھی لے کر کے آئیں۔ اور فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی یہ پورا پروگرام نشر ہو رہا ہے، جو لوگ یہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ انہیں اطلاع کر سکتے ہیں۔ جبیل دعویٰ سینٹر کا جو
فیس بک ہے اور جو یوٹیوب چینل ہے، دونوں جگہ پر الحمدللہ براہ راست یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر شیخ محترم کو اور آپ لوگوں کو بھی کہ آپ لوگ ڈٹے رہے، سنتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دامن۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔